بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آج سب کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ولایت غدیر کا وہی مفہوم جس کی ہم سیلیبریشن کرتے ہیں اس کو عملی طور پر بھی نافذ کرنے کی ہمت اور توفیق دے، تاکہ صرف یہ زبانی کلامی ولایت نہ رہ جائے بلکہ یہ ولایت ہماری عملی طور پر زندگیوں سے بھی نظر آئے۔ آج اسی دعوت فکر کو لیتے ہوئے امام علی علیہ السلام کی کچھ تعلیمات کہ قرآن کے بارے میں امام علی علیہ السلام کا کیا تعلیمات ہیں اور ان کے کیا فرامین ہیں، کچھ وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو جو میرا بیسیکلی اقتباسات ہیں وہ آج میں نہج البلاغہ سے پیش کروں گی، ٹھیک ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک خطبے میں نہج البلاغہ کے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا ایسا حکم ہے جس میں روشنی ہے، جس سے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہر بات سنائی دیتی ہے، ہر چھپی ہوئی چیز نمایاں ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس سے زیادہ ہمیں کوئی کلیئر ڈیفینیشن نہیں ملے گی کہ کیا امام علی علیہ السلام نے مولا نے ہمیں پورا اس چیز کا وہ دے دیا ہے کہ قرآن مجید تو وہ نور ہے کہ جو دل کی تاریکی کو دور کرتا ہے، پھر وہ ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ ہمیں قرآن سے متمسک ہونا پڑے گا، اس کے ساتھ لو لگانی پڑے گی۔ اسی طرح قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے۔ امام علی علیہ السلام اس حوالے سے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمہارے لیے بہترین نصیحت موجود ہے، اور وہ سب سے عظیم شفا ہے، اور وہ سب سے مضبوط رسی ہے۔ اب دیکھیں کہ مضبوط شفا بھی ہے، نصیحت بھی ہے، رسی بھی ہے، تو پھر کیوں ہم جو ہے قرآن سے تمسک نہیں کرتے؟ دیکھیں، جب تک ہم قرآن کے ہر چیز کا معیار قرآن کو نہیں بنائیں گے تب تک ہم اپنی زندگیوں میں بہتری نہیں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اس وقت زمانہ قیامت میں جب ہمارے پاس ہمارے وقت کے امام ہمارے پاس ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، تو اب ہمارے پاس روایات کو پرکھنے کا ہر چیز جو بھی ہم تک پہنچے گی اس کا معیار تو قرآن ہے۔ ہم نے عقائد قرآن سے لینے ہیں۔ عقیدہ ہے ہی وہ جو قرآن سے مطابقت رکھتا، ورنہ تو وہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا جو میزان ہے قرآن ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، مطلب کہ یا یہ ہماری بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کو زندہ اور خاموش ناسخ کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو خود پر حاکم بناؤ۔ فرماتے ہیں کہ قرآن تمہارا قائد ہے، نہ کہ تم اس کے قائد بنو۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز کی منمانی تعویلات کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ ہمارے ممبر سے جتنی منمانی تعویلات کی جاتی ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہم لوگوں نے قرآن کو اپنا قائد سمجھا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک چیز اور، ہم عام انسان جو زیادہ تر مجالس میں جا رہے ہیں، محافل میں جا رہے ہیں، وہ قرآن سے ویسے ہی بہت دور ہیں۔ اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ صرف تب کر رہے ہیں جب انہوں نے اصالہ ثواب کے لیے پڑھنا ہے، یا کسی منت کی وجہ سے پڑھنا ہے، یا کوئی وظیفے کے طور پر پڑھنا ہے۔ ویسے ہم عملی طور پر قرآن مجید کا ترجمے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا خلاصہ بھی یہی بنتا ہے کہ قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق موڑنے کی بجائے ہمیں قرآن کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن نہ کبھی پرانا ہوگا، نہ کبھی اس کی عجیب باتیں ختم ہوں گی۔ اس کا مطلب سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو زندہ معجزہ ہے رسول خدا پر کا، وہ قرآن کسی خاص دور کے لیے نہیں ہے، وہ ہر دور کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں گے نہیں جی ہم نے نہیں پڑھنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر امام علی علیہ السلام ہی نہج البلاغہ کے خطبے میں قرآن مجید کو ہر چیز کا معیار قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اللہ کا حجت قرآن ہے۔ اس کے ذریعے اللہ نے اپنا راستہ واضح کیا ہے اور اپنے دشمنوں کو خاموش کیا۔
دیکھیے وہی بات آ گئی ہے کہ ہر چیز کا جو معیار ہے وہ قرآن مجید ہے. ہمیں قرآن کے راستے پہ چلنا ہوگا. پھر امام علی علیہ السلام ایک اور فرمان میں خطبہ میں فرماتے ہیں کہ قرآن کو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا ہو، نہ کہ وہ جو صرف الفاظ کو رٹ لے. ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم کچھ صورتوں کو یاد کر لیتے ہیں، ہمیں ان کے ترجمہ تک نہیں پتہ ہوتا. تو امام علی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک ہم قرآن کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، اس کو عملی طور پر نافذ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کی منمانی تعویلات نہیں کریں گے، تب تک قرآن مجید سے ہم کچھ فائدہ نہیں حاصل کر رہے. ہم اس کو اپنا قائد و رہبر اور رہنما نہیں بنا رہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ قرآن خاموش ہے مگر بولتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسا خاموش بولنے والا ہے کہ اگر تم اس سے مخاطب کرو تو یہ تم سے بات کرتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جامعیت ہے نا، قرآن مجید میں ہر چیز کا، ہمارے ہر سوال کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قرآن مجید کو براڈ مائنڈیڈ ہو کے جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ہم وہ سنیں اور سمجھیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے تو بچپن سے یہ سنا تھا، یا ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، ہمیں فلاں کسی نے یہ بتایا تھا. ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جسٹ اسٹک کرنا ہے اپنے میننگ سے. قرآن مجید کا جو مطلب اور مفہوم ہمیں مل رہا ہے، ہمیں اس سے جو ہے اپنا وہ بنانا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں، اور ہم سے بھی اسی کے متعلق ہی پوچھا جائے گا، یا انہیں کی حکم عدولی پہ پوچھا جائے گا، کہ جو بالکل واضح ہیں، جن کے لیے ہمیں کسی تفسیر کے اندر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو محکمات ہیں. تو ہمیں محکمات میں اپنی منمانی تعویلات کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کے بالکل بنوان جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے تمسک کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور قرآن پر بنوان عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ آج کا درس جو ہے وہ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.